کبھی پشاور میں ہو رہا ہے، کبھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، کبھی وزیرستان میں ہو رہا ہے. ایک تو وہ جو دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں، اور سیکنڈلی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بہادر جو شہید ہوئے ہیں ملک کے اوپر، انہوں نے جان شاور کی ہے. پہلے تو ہم اس کے لیے میں دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. کرپشن جو ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے. بالکل. آپ کو نماز نہ پڑھنے کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے، یہودی کہہ رہا ہے. نہیں زکوٰۃ نہ دینے کے لیے مجھے جو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے. سندھ کے ہندو ہیں. ہندو جب تک اپنی گیتا ماں کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا. بڑی بات ہے. میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. مطلب ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے آزادی ہے. اچھا بھائی میرے پوری دنیا میں حدیث ہے کہ کسی کے خدا کو جھوٹا نہ کہو. بالکل ایسے ہی ہے. سنی ہوئی ہے کہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھٹلائے نہ. اب اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تھی. اس قانون سازی کے اندر کیا تھا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ہندو، سکھ، عیسائی کے مذہب کے اوپر انگلی اٹھائے. 15 اگست کو پاکستان بنا ہے. پاکستان اور انڈیا کا 15 تاریخ 27 رمضان المبارک کو فیصلہ ہوا کہ یہ باؤنڈری ہے، اب یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے. انڈیا جو ایک مشرک ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، انہوں نے اسے نہیں چھیڑا. وہ 15 پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک جو آپ کا عیسوی کیلنڈر بنتا ہے، اس کے اندر 15 اگست بنتی ہے. تو بھائی آپ بھی 15 اگست کیوں نہیں منا سکے؟ آپ نے 14 اگست کیوں منائی؟ پاکستانی نوجوانوں سے کوئی امید نہ رکھے. یہ سب جھوٹ اور فریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. نوجوان ہے، میں گزر گیا. میری 37 سال ایج ہوگی، گزر گئی. نوجوان ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں امید ہی نہ رکھیں؟ یہ اصل میں خود ان کی عمر گزر گئی، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. نہیں، امید رکھنی چاہیے. دیکھیں یہاں سے میں اختلاف آپ کو اختلاف ہے. یہ کلنک کا داغ ہے پاکستان کے چہرے پہ آج کے نوجوان. اور یہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا آنے والے سالوں میں کہ نہ تو یہ اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں. جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے، یہ حالت کیا انڈیا کی فیور میں نہیں ہے؟ افغانستان کی فیور. سنیں میری بات سنیں. پوری دنیا کے لیے پاکستان کمزور، پولیٹیکل سسٹم ختم ہوا ایک معذور کی حالت میں پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. پاکستان کے نارتھ وزیرستان والے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر اٹیک کیا گیا ہے، سوسائڈ اٹیک، جس میں تقریباً 6 کے قریب پاکستانی فوج کے جوان زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سیویلین بھی زخمی ہوئے ہیں. پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے. کبھی نارتھ وزیرستان تو کبھی بلوچستان، کبھی سندھ، کبھی پشاور اور کبھی لاہور میں یہ اٹیک آئے دن ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ کیا پاکستان خود اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، یا پھر ایک نیریٹو جو 10-15 سال سے بلڈ کیا گیا ہے پاکستان میں کہ جو طالبان اٹیک کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی انڈین ایجنسی را ہے؟ پاکستانی پبلک کیا اوپینین رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں. جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حافظ احمد رضا بریلوی. حافظ احمد رضا بریلوی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. آج کی یہ ویڈیو اس کا مطلب بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے پاکستان کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے. ابھی خبر یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ایک اٹیک ہوا ہے آرمی وہیکل کے پاس، جس میں 6 پاکستان کے آرمی کے جوان جو ان سے زخمی ہوئے ہیں، 4-5 کے قریب سویلین زخمی ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ دن بہ دن اٹیک ہو رہے ہیں؟ کبھی کراچی میں ہو رہا ہے، کبھی پشاور میں ہو رہا ہے، کبھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، کبھی وزیرستان میں ہو رہا ہے. ایک تو وہ جو دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں، اور سیکنڈلی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بہادر جو شہید ہوئے ہیں ملک کے اوپر، انہوں نے جان شاور کی ہے. پہلے تو ہم اس کے لیے میں دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں. اور شہید نہیں زخمی ہوئے ہیں اس اٹیک میں، ویسے تو شہید ہوتے رہتے. اس میں اگر وہ زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں. اور ہمارے جوانوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ، ہمارے سامنے ہماری جو فرنٹ لائن ہے آرمی، اس کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ملک دشمن عناصر موجود نہیں ہیں. یہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. موجود ہیں. اس وقت میں پاکستان کے بارے میں اگر بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان از اے بیٹل فیلڈ، اور ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جو ہے پاکستان بیسیکلی پوری دنیا کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے. جس طرح کشمیر کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری شاہ آ گیا ہے، تو پاکستان بیسیکلی پوری دنیا کی بیٹل فیلڈ ہے. اور پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی اپنے ایجنٹس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھیجتی ہیں.
पाकिस्तान आपने बोला बैटल फील्ड है, इसे ये बनाया किसने और पूरी दुनिया की एजेंसीज पाकिस्तान में क्यों भेजती हैं? मतलब कोई पाकिस्तान में लॉ ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा कि जिसका दिल कर रहा है एजेंसीज यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजनी है, तो फिर एक समझ लें कि ट्रेनिंग कैंप हो गया, कोई कंट्री तो ना हुआ। नहीं, मैं इसके ऊपर जो है वाज़ेह तौर पे एक बात कहूँ, वो बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है बेसिकली 4 मौसम है, चारों ज़मीनें मौजूद हैं, पानी मौजूद है, और ये शॉर्टेस्ट वे जो हॉट वाटर जो हैं उनका शॉर्टेस्ट वे है, पूरी दुनिया का शॉर्टेस्ट वे जो है ये है। जैसे अब कुलभूषण यादव है, उसको पकड़ने के लिए 15 से 20 साल 30 साल लगाए, तो ये किसने लगाया? किसी पॉलिटिशियन ने लगाया? कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए 15 से 20 साल लगे। 20 साल लगे हैं। और आपको पिछले दिनों मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे जो है बहुत दुख हुआ कि हमारे ही पाकिस्तानी किसी भी फ़कीर को ISPR और वो जो है ISI का जो है मारखोर बता रहे हैं, और मुझे इतना दुख हुआ कि हमारी ISI का मारखोर का निशान किसी की गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, किसी की मोटरसाइकिल के पीछे लगा हुआ है, किसी को हर कोई ISI का जो एजेंट है वो। आपने बोला 15-20 साल लगे कुलभूषण को पकड़ते हुए, एक तो इतना लंबा प्रोसीजर समझ से बाहर है, 15-20 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन खैर पकड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक वो क्यों नहीं फैसला कर पाए कि भाई ये जो है इन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा पाए इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू? अभी तक पकड़ के क्यों रखा हुआ? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आपकी जो होती है ना डिप्लोमेटिक अफेयर्स के अंदर टाइमिंग बहुत जो है ना काउंट करती है। उसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर भी आप मुझे बताएं कौन से ऐसे पर्सन्स बैठे हुए हैं जो हमारे लिए एक नरम गोशा रखते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इवन अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, आज की खबर है उन्होंने हमारे फेवर में थोड़ी सी कश्मीर के हवाले से एक इंटरव्यू दिया है, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, रिपोर्टर हैं उन्होंने, और इंडिया के अगेंस्ट दिया G20 को लेके। तो फिर भी हम ये कहें कि यूनाइटेड नेशन कह लें या इंटरनेशनल पावर कह लें, वो हमारे साथ नहीं है। कौन सी ऐसी पावर है जो आपको लगता है कि इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं? रशिया के अलावा मैं इसके चाइना हमारे साथ, US कश्मीर के मामले में हमारे हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट देते रहता है। जो आप बातें कर रहे हैं, एक बात होती है कहना ओरल, और एक बात होती है रिटर्न, और एक बात होती है कि आपने एक्ट करके दिखाया। जब आप पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसके अंदर सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो इस वक्त हम खुद मौजूद बैठे हुए हैं, हम खुद मौजूद है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें ये बताया जाता है शुरू से। मतलब कि बिलीव तो ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा भी बिलीव है, हम सबका बिलीव है। मुझे ये बताएं, जिस मुल्क का की बुनियाद कलमा तैयबा हो सकती है, तो उस मुल्क का निज़ाम कुरान पाक क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने पाकिस्तान लिया ही क्यों, बनाया ही क्यों? इसी वजह से कि अब इस्लाम के मुताबिक हम प्रैक्टिसेस करेंगे। यहाँ पे फिर सूद का निज़ाम है जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग कर रहे हैं। आपके ख्याल से, टॉपिक से थोड़ा सा हम हट रहे हैं, आपके ख्याल से ये जो अटैक हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर से ही लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, इसराइल से लोग हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, या कहाँ से लोग आते हैं? देखें, इसके वक्त मैं यही बात कहूँगा कि इसके अंदर हमें जो है अपने ISPR की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है इस हवाले से? उस हवाले से वो वाजे हैं, क्योंकि मैं तो बेसिकली एक एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं आर्मी का। मैं बेसिकली ये आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि जी फलाने मुल्क ने भेजा, फलाने मुल्क ने भेजा, तो मेरे पास ओपिनियन के अंदर तो पूरी दुनिया लगी हुई है ना हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी फलाने भेजा, अमेरिका ने भेजा। तो अब मुझे एक बात बताएं, बिजली चोरी अमेरिका करवा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। करप्शन जो है वो अमेरिका करवा रहा है? बिल्कुल। आपको नमाज ना पढ़ने के लिए अमेरिका कह रहा है, यहूदी कह रहा है? नहीं। ज़कात ना देने के लिए मुझे जो है वो इंडिया कह रहा है? तो बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी तो जिम्मेदारी पूरी की नहीं, ना मुसलमान होने के नाते ना पाकिस्तान होने के नाते। यहाँ पे जिसको बात कर लो, पाकिस्तानी बेस्ट बिलीवर ऑफ इस्लाम, बेस्ट बिलीवर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, द वसेस्ट तरीन जो फॉलोवर है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ये मुसलमान खुद हैं। उन्होंने कहा जना नहीं करना, जना करते हैं। उन्होंने कहा शराब नहीं पीनी, आप शराब पीते हो। आपने किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम करते हैं, तो वो आपने किया है ना। बड़ी हैरत वाली बात यह कि पूरी दुनिया में ये मजहब के ठेकेदार भी हम ही बनते हैं, यानी कि हमारे मुताबिक सारा पूरी दुनिया में जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ठेकेदार वाला वर्ड है ना, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस अप्रोप्रिएट वर्ड है इस्लाम के लिए। अगर आप कभी हिस्ट्री उठा के देखें तो आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के 1000 साल का तो उनका डार्क ईरा है
جس کے اندر مذہب کے اندر پادریوں نے آپ کو نہانے تک کو گناہ کا قرار دیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ ہر مذہب کے اندر اس طرح ہے. نہیں, میں نے اس سینس میں بولا ہے کہ آپ نے بولا کرپشن ہم کرتے ہیں, شراب ہم پیتے ہیں, ہر وہ کام جو اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ ہم کرتے ہیں. میں نے اس سینس میں بولا یہ سب ہم کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں اگر کہیں پہ اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کشمیر کے ہم ساتھ ہیں, ہم فلسطین کے ہم ساتھ ہیں, برما کے ہم ساتھ ہیں. پاکستان کے ساتھ کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں. آپ پاکستان کے ساتھ کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ پچھلے دنوں مداخلت ہوئی جو کہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں معاملہ ہوا اور انہیں باہر نکالا گیا. تو آپ اس نیشن نے کیا کہا, نیشن کہہ دیا, عوام نے کیا کیا؟ عوام نے کہا ہمیں مداخلت نہیں چاہیے, ہمیں نیشنلٹی چاہیے امریکہ کی. یہ آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, انہوں نے تو نیشنلٹیاں مانگی ہیں. ایک بات تو میں کہتا ہوں ادھر ابھی بیٹھے بیٹھے میں یہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کو یو ایس کی نیشنلٹی ملے یا کینیڈا کی نیشنلٹی ملے, آپ جانا چاہیں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے 100 میں سے کتنے % لوگ کہیں گے ہم جانا چاہیں گے اور کتنے % کہیں گے نہیں جانا چاہیں گے؟ اب دیکھیں پرسنٹیج کے اوپر اندازاً مطلب 10 میں سے کتنے لوگ بولیں؟ وہ تو بیسیکلی آپ کے اعداد و شمار ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں گا کہ جو مسلمان نوجوان ہیں, جو پاکستانی نوجوان ہیں, ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق رہا ہے. ان لوگوں کو جو ایک لت لگا دی گئی ہے عورت کی, اور عورت کو لت لگا دی ہے مرد کی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کے پاکستان میں صرف پنجاب میں 3 ماہ میں ایک حساس اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ ڈیورسز ہوئی ہیں, کورٹس نے کی ہیں. تو جس ملک جس صوبے زنا کے کیسز جو ان سے ہیں وہ بہت, وہ اس کے علاوہ بہت ریپ کیسز جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جناب دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے. مجھے مشرف صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے, انہوں نے کہ آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ ادھر ہم نے کس طرف جانا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی تو فالو کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا شریعہ لا وائلیٹ ہو جاتا ہے, شریعہ لا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو جاتا ہے. تو آج تک تو 73-74 سالوں میں ہم نے آج تک ایک راستہ متعین ہی نہیں کیا. مطلب ہم خود کنفیوز ہیں, کہیں نہ کہیں پہ کنفیوز ہیں. ہم ایک کنفیوز نیشن ہے اور الزام ہمیشہ ہم بیرون مطلب لگا دیتے ہیں, کبھی یو ایس پہ, کبھی اسرائیل پہ, کبھی کسی چیز پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں کنفیوز آپ کہہ کے نا, کنفیوز کہہ کے آپ بیسیکلی وہ انہیں پیسیج دے رہے ہیں آسان. یہ بیوقوف ترین لوگ ہیں. کیا قرآن پاک کی کھلی ہدایت نہیں ہے؟ قرآن پاک کو آپ نے کیا عزت دی ہے مجھے خود بتا دے. صرف آپ نے اس سے اپنے مردے پکشوانے کے لیے, قبروں پہ جا کے اس کے اوپر جو ہے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے. اس کے اگینسٹ الزام لگانے کے لیے, مطلب توہین مذہب کا. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قرآن پاک کو خود اٹ سیلف مسلمانوں نے اپنی زندگیوں پہ کب رائج کیا؟ کیا آج مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا اسے کہتے ہیں وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ہدایت ہے متیوں کے لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو پھر آپ نے شک والی کتاب کو ملک قائن کیوں بنایا جس کے اوپر شک نہیں ہے؟ تمام مسالک جو ہیں وہ اس کے اوپر شک نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اتنا کرم اور فضل کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں کہا کہ یہ کتاب میں تمہیں بنا کے دے رہا ہوں میرے بندو, تم اتنی بھی توغو نہ کرنا, تمہیں ایک آئین بنا کے دے رہا ہوں نبی کے ذریعے, اس کو بیٹا فالو کر لو, نعوذ باللہ اسے فالو کر لو. اسے فالو کرو. لیکن وہ فالو ہم نہیں کر رہے. ہم جو ان سے ابھی آئین جو ہمارا پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلام کے مطابق ایز سچ نہیں ہے. ویسے تو پہلے ہی جو چیپٹر میں یہی لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اسلام کے مطابق ہوگا, قرآن کے مطابق ہوگا, لیکن ایز سچ نہیں ہے. سود کا نظام ہے, بہت سے ایسے ایشوز ہیں. یہ بتائیں بہتری کیسے آئے گی؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے یہاں پہ مطلب یہ اٹیک کر رہے ہیں یا یہاں اندرونی طور پہ ہی موجود ہیں یا باہر سے آگے اٹیک کرتے ہیں. سیکنڈلی ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو, آپ مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہیں, میں آپ کو دہشت گرد کہہ رہا ہوں. پولیٹیشینز کی بات کر رہا ہوں جیسے عمران خان صاحب پہ. کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ایسے زیادہ ٹائم تک چل پائے گا؟ پاکستان زیادہ ٹائم تک چل پائے گا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں آپ کو میں صاف اور سیدھی بات بتاؤں, جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک بہتری نہیں آنی. جب تک مسلمان قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا بہتری نہیں آنی. جب تک پاکستان کے اندر موجود سکھ بابا گرو نانک کی کئی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جب تک یہاں پہ موجود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہمارے اپنی بائبل کے اوپر
अमल नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जो सिंध के हिंदू हैं, हिंदू जब तक अपनी गीता माँ की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बड़ी बात है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मतलब हर एक को आज़ादी होनी चाहिए और हर एक को अपने आज़ादी है अच्छा भाई मेरे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीजन के ऊपर जो आज़ादी है वो पाकिस्तान में है। आप जब मर्जी मुंह उठा के कादियानी बन जाते हैं, कभी किसी ने पूछा आपको? कभी कोई अथॉरिटी बनी है इसके ऊपर? आपका भाई पैसों के लिए कादियानी बन जाता है, अहमदी बन जाता है, तो इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी? ब्लास्फेमी के चार्जेस पे उड़ा दिया जाता है, कभी पेशावर में कभी कहीं पे। देखिए ब्लास्फेमी इज अनदर इशू। ब्लास्फेमी के अंदर चले मुझे एक बात बताएं, ब्लास्फेमी जो है वो क्या है? सिर्फ चंद गंदे और घटिया अल्फाज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाउजुबिल्लाह जोड़ दिए जाएं, आप सिर्फ उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना ये ब्लास्फेमी में नहीं आता? बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं 1-2 मिनट 3 मिनट की बात की जाए, लेकिन इन्होंने जो आज गुफ्तगू की है, कुछ बातें जिनसे मैं डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं। खासतौर पे इन्होंने जो बोला कि जब तक पाकिस्तान के मुसलमान इस्लाम के मुताबिक, पाकिस्तान के हिंदू अपनी गीता के मुताबिक और पाकिस्तान की जो सिख बरादरी है वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा ऐसा जो कहा है ये मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। मतलब मैं बहुत से लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, आप क्या कहना मतलब वो ज़्यादातर ये कहते हैं इस्लाम के मुताबिक, आपने तो साथ ये भी कहा है कि हिंदू जो उनसे हैं वो इसके मुताबिक। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली आप ये देखें, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऑडियो क्लिप चलता है जिसके अंदर आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को आज़ादी है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सकते हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुझे एक बात पता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी के खुदा को झूठा ना कहो। सुनी हुई है कि वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठलाए ना। अब इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए थी। उस कानून साजी के अंदर क्या था कि किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई के मज़हब के ऊपर उंगली उठाए। इसके अंदर लॉ मेकिंग होनी चाहिए थी कि जो इसे आगे एक्सप्लेन करती है कि आपको इजाज़त ही नहीं है कि वाबी को सुन्नी कहे, ये बिदती है। मसालिक एक दूसरे को इस हदीस की रोशनी में जो है नुक्ता नगाह उनका गलत नहीं कह सकते। किसी को जो है वो आप इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। ये हदीस साफ बता रही है। मैं और फिर फतवा होता क्या? फतवा बेसिकली एक ख़ास मसला, उस ख़ास मसले के अंदर कुरान पाक की रोशनी में उस हालात के मुताबिक आपका फतवा 4 साल बाद चल ही नहीं सकता। आप पिछले फतवे 1000 साल पहले उठा के आज मुझे बताएं कुरान की रोशनी में मुझे जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने का कोई फतवा दिखाएं। ऐसे ही है। मुझे लैपटॉप इस्तेमाल करने का फतवा दिखाएं। जैसे कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि फ़ोटो खिंचवाना ही हराम है, स्पीकर जो है वो हराम है। आज वो सब चीज़ें अच्छा वक्त के साथ साथ है ना। अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। अब उस कुरान पाक में जब हर चीज़ मौजूद है, मैं अपनी नालायकी, कम अक्ली की वजह से उसमें से मसला निकाल नहीं पा रहा, तो ऐसे में मैं इस्लाम का ठेकेदार या जिम्मेदार बनता हूँ, तो मेरी गलती है ना। मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं कुरान पाक की आयत से वो अखज़ कर सकूँ। तो कुरान पाक कैसे साइलेंट हो सकता है? वो भाई मेरे, ये हमारी गलती है, मुफ्तियान इकराम की गलतियाँ। ऐसे ही है, यही चीज़ है। अच्छा लगा जी बात करके। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से, जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक हो रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन हाँ कंक्लूड उसको ज़रूर करें कि मतलब हम बहुत सी दिलचस्प बातों की तरफ चले गए। मज़हब, पाकिस्तान में जो मज़हब कार्ड खेला जाता है उसके हवाले से डिस्कशन रही। टॉपिक की तरफ आते हैं, फिर कंक्लूजन इसका क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा ही चलता रहेगा और ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए एक न्यू, आपने कभी अपना यहूदी प्रोटोकॉल्स बुक पढ़ें? ठीक है। कौन सी? यहूदी प्रोटोकॉल्स। ठीक है। ये शाया हो चुकी हुई है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। एक किताब है द इकोनॉमिक हिटमैन, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप उनको पढ़िएगा, हकायक में एक बुक है, ठीक है, उनका बाचा खान के बेटे ने लिखी है, वली खान है, वो पढ़िएगा। बाचा खान की अपनी एक किताब है, आप भी थी, वो पढ़िएगा। ये बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखें पाकिस्तान, अगर आप ये कहते हैं कि ये लैलतुल कदर की रात को बना, एग्री, बिल्कुल एग्री। कैलेंडर के मुताबिक 15 अगस्त को लैलतुल कदर रात 27 रमज़ानुल मुबारक बनता है। ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया, तो फिर आपने वो अता की हुई डेट,
وہ عطا کی ہوئی اللہ رب العزت کی, آپ اسے 14 میں کیوں لے کے گئے؟ یعنی 15 اگست کو پاکستان بنا ہے. پاکستان اور انڈیا کا 15 تاریخ 27 رمضان المبارک کو فیصلہ ہوا کہ یہ باؤنڈری ہے, اب یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے. انڈیا جو ایک مشرک ہے, جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, انہوں نے اسے نہیں چھیڑا. وہ 15 پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک جو آپ کا عیسوی کیلنڈر بنتا ہے اس کے اندر 15 اگست بنتی ہے. تو بھائی آپ بھی 15 اگست کیوں نہیں منا سکے, آپ نے 14 اگست کیوں منائی؟ اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا لاجک ہوگی؟ مطلب کیا ہمیں بڑا بننے کا شوق تھا کہ ہم پہلے آزاد ہو گئے, کوئی کیا کنسیپٹ ہوگا؟ نہیں, میں اس کے اندر بیسیکلی میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہم جو ہیں وہ ہمیں اسلام صرف اتنا چاہیے تھا جس سے ہم اپنے پولیٹیکل بینیفٹس اٹھا سکیں. آپ ایک کتاب پڑھیے گا کیسر و کسریٰ. کیسر و کسریٰ کے اندر اس نے بندے نے, نسیم حجازی نے لکھا ہے, میں نے وہ کتاب پڑھی ہے, اس کے اندر اس نے لکھا ہے بندے نے کہ کلیسا, پادری, ان سب نے حتیٰ کہ اپنے جو بڑے تھے معتبر ہستیاں تھیں ان کی قبروں کو کھود کے ان کی ہڈیوں کو نکال کے باقاعدہ ان کو بیچا ہے. یہ میگنا کارٹا آپ کا جو انگلینڈ کے اندر ہوا ہے, جو آپ کا جس کے اندر کوین نے سارے اختیارات دیے ہیں, اس سے پہلے آپ کلیسا اٹھا کے دیکھ لیں, مذہب ہی اس کے اندر رہا ہے. یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ انہوں نے اسلام کو مذہب کے لیے نہیں استعمال کیا, انہوں نے ضابطہ حیات اور انسانیت کے لیے کیا. اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے, میں کلوز کرتا ہوں, ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو, رب العالمین کو, رحمت للعالمین کو, اور اسلام کی جامعیت جو انٹرنیشنل سٹیٹس تھا, جو انٹرنیشنل سٹرکچر تھا پوری انسانیت کے لیے, ہم نے اس کو کٹیل کرتے 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 آج اسلام کی جو انٹرنیشنل جو اس کی ایک امیج تھی اس کو ختم کر کے آج اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے. آج تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ آپ نے بولا 14 اگست 15 اگست, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات رہی. مجھے بس کنکلوژن چاہیے کہ یہ جو ایشوز ہو رہے ہیں پاکستان میں, کیا ایسے مزید چل سکتا ہے؟ 1 سال بھی, ایون 2 سال ایون اس طریقے سے چل سکتا ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد وائنڈ اپ اس کے اندر بیسیکلی میں آپ کو یہ کہوں گا, پاکستان کی بیساکھیوں اور کمزور حالت, چاہے وہ اکانومیکل ہے, چاہے وہ پولیٹیکل, ہر لحاظ سے جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے, یہ حالت کیا انڈیا کی فیور میں نہیں ہے, افغانستان کی فیور. سنیں میری بات سنیں. پوری دنیا کے لیے پاکستان کمزور, پولیٹیکل سسٹم ختم ہوا ایک معذور کی حالت میں پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. تو لہٰذا سب نے مل کے پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے, اچھا مجھے ایک کتاب یاد آئی, وہ کتاب بھی آپ پڑھیے گا, وہ تھا وہ یار جب یہ سلطنت عثمانیہ کا توڑا گیا ہے, کرنل لارنس آف عربیہ کی وہ ایک فلم بھی ہے اور لارنس بھی ہے, آپ اس کو بھی پڑھیے گا. اس نے کہا کہ جب ہم نے وہاں پہ عرب کے ساتھ مل کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر ایک جاسوس یا ایک کرنل جو ہے لارنس کو بناتے ہیں تو ہمیں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں, 10 سال 20 سال 30 سال لگ جاتے ہیں. اب ہم نے لارنس اس سوسائٹی میں سے پیدا کرنے ہیں, تو ہمارے یہاں پہ لارنس تو آلریڈی سارے موجود ہیں. تو جب تک ہم جو ہیں وہ لارنس پیدا ہونے سے نہیں روکیں گے, ہم ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی, اور دوسری بات, آنے والا جو ایک نظام ہے اس کے مطابق جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو مزید توڑا جانا ہے, یہ ڈیسائیڈ ہے, اور ان کو توڑ کے صوبوں کو اسٹیٹ بنا دیا جانا ہے, اور پھر آگے جا کے صوبوں کو بھی توڑ کے 3rd ورلڈ کنٹریز کے لیے. عمران خان صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جو سچویشن ہے اس ٹائم وہ 1971 جیسی. دیکھیں, عمران خان کی بات کر کے ہمیں سارا موڈ خراب نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم نہیں ہمیں ایک بندہ جس کو سیاست کا نہیں پتا, جس کو بات کرنے کا نہیں پتا, اور اس کے فالوورز کیا کہتے ہیں, اس کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب آپ نے عمران خان کی بات کی ہے. عمران خان ایک بات ہوتا ہے یار, محلے میں ہو نا تو کہنا یار بندہ مکر جاتا ہے, ٹھیک ہے, بات سے ہٹ جاتا ہے, اس کو ہم نہیں کرنے. ان کے فالوورز کیا کہتے ہیں, یو ٹرن. تو مکرن والا بندہ جو اپنی بات میں مکر جائے, آپ اس کی بات پہ کیا بلیو کریں گے؟ سارے مزے کا کھانا خراب کر دیا یار. اتنی پیاری ڈسکشن, بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی, اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا بات سنتے ہوئے. ان کا جو نالج ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, انہوں نے جو بکس بتائیں وہ بھی میں ضرور ریڈ کروں گا, اور اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور میں آخر میں صرف یہی بات کہوں گا پاکستانیوں کو جی کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ نہ جوڑیں, قرآن کے ساتھ جوڑ لیں ٹھیک ہے, اور رسول کے ساتھ جوڑ لیں.
اور اسلام کی جو بات پسند آتی ہے اس کو جوڑ لیں. عیسائیوں کو کہوں گا مسلمانوں کی طرف دیکھنا چھوڑو, اپنے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ. وہ جو آپ کے سکھ ہیں, سکھوں کو کہوں گا کہ یار تم ہمیں چھوڑو, اپنے جو ہے بابا گرو نانک کے ساتھ جڑ جاؤ. اور تمام مذاہب نے تو محبت پیار خلوص بتایا. ہاں ہاں بالکل, دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں محبت کا نہ درس دیا گیا ہو, محبت کی ٹیچنگز نہ ہو, لیکن ہم جو ان سے وہ پھر اپنے مطلب کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اٹھاتے ہیں مذہب میں سے اور انہیں اپنے مطلب کے لیے. پاکستانی نوجوانوں سے کوئی امید نہ رکھے, یہ سب جھوٹ اور فریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. نوجوان ہے, میں بھی گزر گیا, نوجوان ہوں, میری 37 سال ایج ہوگی, گزر گئی. نوجوان ہے, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں امید ہی نہ رکھیں؟ یہ اصل میں خود ان کی عمر گزر گئی نہیں, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. نہیں, امید رکھنی چاہیے. دیکھیں یہاں سے میں اختلاف, آپ کو اختلاف ہے. اگر ایک نوجوان جس کو فیصلہ کرنے کی سکت اور علم دیا ہی نہیں گیا کہ وہ خود کچھ ڈیسیژن لے سکے, ویژن ہی نہیں ہے, ویژن ہی نہیں ہے, تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان کا چمکتا ستارہ ہے وہ نوجوان؟ یہ کلنک کا داغ ہے پاکستان کے چہرے پہ آج کے نوجوان. اور یہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا آنے والے سالوں میں کہ نہ تو یہ اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں, نہ پولیٹیکل سسٹم کو سنبھال سکتے ہیں, اور اوپر سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ اپنی ہی دیوار جو ہے وہ ختم کر دیں. آپ نے اپنی جوانی پاکستان کے لیے جو وقت کی یا کیا کیا؟ آپ بھی نوجوان رہے ہیں, ابھی بھی میں تو آپ کو نوجوان ہی کہوں گا, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بولا, یعنی آپ نے مجھے میرے پہ بات کی نا, میں پاکستان کا نوجوان ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور کرٹیسائز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ ہمیں ویژن جب تک نہیں ہوگا ہم بہتر نہیں کر سکیں گے پاکستان کو. یہ اچھی بات ہے, اتھینٹک بات ہے, جذبات میں نہیں. لیکن آپ نے کیا کیا پاکستان؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا, آپ ذرا سنیے گا. میں اپنے آبائی گاؤں سے لاہور آیا 2004 میں. میں نے یہاں پہ آ کے ویٹری کی. اس وقت میں نے FSC پری انجینئرنگ کی تھی, اس سے آگے میں نہیں پڑھا تھا. MM عالم روڈ کے اوپر کیشیئر پیزا ہٹ جو آج ختم ہو چکا ہوا ہے, وہاں پہ میں نے 1.5 سال کام کیا. جو لاہور میں رہنے والے اشخاص ہیں وہ جانتے ہیں کہ MM عالم روڈ سے جب آپ حفیظ سینٹر کی طرف جائیں, حفیظ سینٹر سے پرانے لبرٹی گول چکر سے آپ کلمہ چوک سے یا وادر روڈ سے مون مارکیٹ سے ہما بلاک, ہر روز سال آپ رائڈر بھی رہے ہیں, رائڈر نہیں رہا تو آپ کو جیسے ایریاز کا پتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں رائڈر نہیں رہا. میں اور میرا دوست ہم پیدل روز رات کو ریسٹورنٹ صاف کر کے ہم جاتے ہوتے تھے اپنے گھر. ٹھیک ہے, اور آج ہائی کورٹ کے آپ جو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے, میں نے اس کے بعد اپنا TV چینل کے اندر جاب کی ہے ایز اے اسٹوڈیو. میں وہاں پہ صفائیاں کرتا تھا نیچے. اس کے میں خود اسٹوڈیو بوائے کے طور پہ میں نے کام کیا. وہاں پہ رہتے ہوئے میں نے گریجویشن اپنی مکمل کیا. گریجویشن کی بیس میں دنیا TV چینل کے اندر بطور اسسٹنٹ چیف کیمرہ مین 6 سال کام کرتا رہا ہوں. 2012 کے اندر میں نے ضرب عضب کور کیا میر علی میران شاہ کے پہ. اور مجھے اب میں اپنی آپ کو پروفائل بتاتا ہوں نا, میں نے کیا کیا. میں نے اس کے بعد 2012 میں لا شروع کیا. لا شروع کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کیا. کمپلیٹ کر کے میں نے NCA سے ویڈیو پروڈکشن کا کورس کیا. میں نے فورینسک سائنس ایجنسی کا فورینسک سائنس کا ڈپلوما کیا ہوا ہے. میں نے LLM MSc کرمنالوجی سر کیا. بڑے پاکستانی نوجوان ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہیں. یہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بلبوتے پہ 60 سے 70 لاکھ روپیہ میں نے اپنی ذات پہ اپنی پڑھائی پہ لگایا, یہاں سے کما کے. میں نے یہاں پہ رہ کے کرپشن نہیں کی. میں نے یہاں پہ کرپشن نہیں کی. میں آج بھی جب کورٹ میں کیس فائل کرتا ہوں تو میں نے پچھلے 3 خلا, طلاق اور گھر سے بھاگنے والی بچیوں کی شادیاں کروانے سے توبہ کی ہے کہ یا اللہ میں نہیں کروں گا. میں نے آج تک کسی کا قبضہ نہیں کروایا ناجائز, نہ میں نے آج تک کسی کی زمین کے اوپر قبضے کیے ہیں. میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ میں نے اس پاکستان کو دیا ہے. جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کی ہے. بڑے دبنگ الفاظ اور بڑے دبنگ انداز سے انہوں نے بتایا. اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس پھر کبھی ٹائم ہو تو آپ سے دوبارہ ڈسکشن کی جائے. یہ تھی آج کی ویڈیو.